دین میں، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر، تحمل، بردباری کا حکم دیا ہے۔ ہاں، جہاں پر جلدی کرنے کی ضرورت ہو تو شریعت نے اس جلدی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ثلاث لا تؤخرها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت آپ تاخیر نہ کریں بلکہ فوراً نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین تو موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر نماز کو جلدی نہیں پڑھنا، جس طرح صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ سردیوں میں اگر آپ ظہر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گرمیوں میں آپ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھ لیں تاکہ لوگ نماز میں زیادہ شریک ہو جائیں۔ اس کی الگ حکمت ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت آپ تاخیر نہ کریں۔ دوسرا فرمایا کہ اذا حضرت الجنازہ، جب جنازہ حاضر ہو جائیں تو اس وقت بھی آپ جنازے کی نماز میں تاخیر نہ کریں۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الأیم اذا وجدت لہا کفءً، وہ خاتون جس کو جوڑ کا رشتہ ملے تو ان کا فوراً نکاح کرانا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو شریعت نے ان تین چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں بالکل سکون، آرام اور صبر کرنے کا حکم ہے کہ آپ کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں۔ میں معاشرے میں دیکھتا رہتا ہوں کافی عرصے سے کہ معاشرے میں صبر تو بالکل ختم ہو گیا ہے، بے صبری کا عالم پیدا ہو گیا ہے، ہر جگہ بے صبری، ہر جگہ بے صبری۔ تو اس بے صبری کا یہ نقصان ہے کہ یہ معاشرے میں اور انسانوں میں فساد پیدا کرتا ہے، معاشرے کے حالات کو خراب کر دیتا ہے، جس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، تو پھر ان کا سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق۔ لوگ ان طلاق کے معاملے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ہمیشہ جلدی کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی اس میں صبر سے کام نہیں لیتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، گاڑی کا جو پہیہ ہے یہ بہت تیز ہو چکا ہے، لیکن اس تیزی نے ہمارے صبر کو ختم کر دیا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی کو خط لکھتا تو پھر جوابی خط کا انتظار کرتے تھے کہ میں نے شیخ کو خط لکھا ہے، شیخ نے مجھے خط کا جواب دینا ہے، چاہے ایک ہفتے میں دے دیں، ایک مہینہ لگ جائے، ایک سال لگ جائے، اس کا انتظار کرتے تھے۔ تو اس وقت ٹیکنالوجی کم تھی لیکن صبر زیادہ تھا، لیکن آج کل ٹیکنالوجی زیادہ ہے لیکن اس نے صبر کو ختم کر دیا۔ آج کل کے معاشرے میں آپ کسی کو میسج کریں، میسج کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اگر آپ اس کو جواب نہ دیں تو فوراً آپ کو پاس کال آ جاتی ہے کہ میں نے آپ کو میسج کیا تھا، جلدی میسج دیکھ لیں اور مجھے جواب دیں۔ اگر کبھی آپ میسج دیکھ بھی نہ لیں تو آپ کو کال آ جاتی ہے کہ میں نے آپ کو میسج کیا ہے اور آپ نے میسج دیکھا بھی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، لہٰذا جلدی مجھے جواب دیں۔ تو یہ معاملہ ہے، ٹیکنالوجی اگرچہ بڑھ چکی ہے لیکن اس ٹیکنالوجی نے ہمارے صبر کو ختم کر دیا۔ تو اسی میں یہ ایک معاملہ ہے طلاق کا، کہ طلاق کا معاملہ اس طرح ہے کہ ہر جگہ پر بات بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، کوئی بندہ کسی کی طرف نہیں سوچتا کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ معاشرے میں آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کا تعلق کاروبار سے ہے، جن کا تعلق تجارت سے ہے، جن کا تعلق کسی اور شعبے سے ہے، کسی اور فیلڈ سے ہیں، لیکن مدارس میں علماء، مفتیان کرام یہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہر طبقے کا تعلق ہوتا ہے۔ تجارت والا بھی اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کاروبار والا بھی اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کسی ہنر فن والا وہ بھی اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے،
یا آیا یہ کام ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، شریعت نے اس میں ہمارے لیے کوئی راستہ نکالا ہے یا نہیں نکالا، تو علماء اور مفتیان کرام یہ ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمام فیلڈ والے لوگوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اسی میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کو طلاق دی ہے تو آیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بالکل معمولی سی بات پر میاں بیوی کے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اس نے فوراً بغیر سوچے سمجھے جلدی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیے۔ بعد میں عالم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیے تو یہ طلاقیں ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ آپ کہتے ہیں طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں کہ طلاق کیسے ہوئی ہے۔ وہ خاتون جس نے آپ کے لیے ماں باپ کو چھوڑا ہے، آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ لڑکی جس نے آپ کے لیے بھائی بہن اور گھر کے تمام رشتے کو، تعلق کو، اپنے دوستی کو، پڑوسیوں کو اور اپنے اس گھر کو جس میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے ساتھ بہت سارے رشتے وابستہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہیں، آپ کے اندر اتنا بھی صبر نہیں تھا کہ میں اس بات کی تفتیش کروں کہ وجہ کیا ہے، بس جلدی میں آ کر فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے۔ اسی طلاق، اسی جلد بازی نے، اسی بے صبری نے معاشرے میں فساد برپا کیا ہے، اسی جلد بازی نے معاشرے کے نظام کو درہم برہم کیا ہے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں، وہ ہوٹل پر جا کر جب پیمنٹ دینے کا وقت آتا ہے، پیسے دینے کا وقت آتا ہے، بل دینے کا وقت آتا ہے، ایک دوست کہتے ہیں کہ میں پیسے دیتا ہوں، اگر میں نے پیسے نہ دیے تو میری بیوی کو طلاق۔ دوسرے نے کہا کہ پیسے میں دوں گا ورنہ میری بیوی کو طلاق ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں دوں گا ورنہ میری بیوی کو طلاق۔ اب آپ بتاؤ کس کی بیوی رہ گئی ہے؟ جس نے پیسے دیے اس کی بیوی تو رہ گئی ہے، لیکن جس نے پیسے نہیں دیے اس کی تو بیوی چلی گئی ہے۔ اب 3 طلاق دینے کے بعد وہ بیوی واپس نہیں آ سکتی۔ پھر علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو۔ ہم کیسے راستہ نکالیں؟ جہاں پر شریعت نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہم آپ کے لیے کس طرح راستہ نکالیں؟ میرا خود چشمدید واقعہ ہے۔ میں ایک جگہ پر ہوٹل میں بیٹھا تھا تو وہاں پر 3 بندے تھے اور صرف 1 کپ چائے کی پی ہے۔ اس وقت چائے کا کپ 20 روپے کا یا 25 روپے کا ہوتا ہوگا، لیکن ہر ایک نے قسم اٹھائی ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے اگر میں نے پیسے نہ دیے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیسے میں نے ہی دینے ہیں، اگر میں نے پیسے نہ دیے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ 3 طلاق۔ دوسرے نے کہا میری بیوی کو طلاق ہے، تیسرے نے کہا میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب ان میں سے ایک بندے نے پیسے دیے تو اس کی تو بیوی رہ گئی ہے، لیکن 2 کی بیوی چلی گئی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ معمولی سی چیز 10 روپے کی چیز ہوگی، 20 روپے کی چیز ہوگی، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بس اپنی بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی۔ ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے تھے، اس کے ساتھ میرے چاچو ہیں، وہ عالم بھی ہے، شیخ الحدیث ہے۔ تو مہمان آتے ہی ہم نے فوراً چائے کا کہا تھا کہ اس کے لیے چائے بنا دے۔ اس نے کہا تھا کہ طلاق ہے کہ ہم اگر چائے پی لیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے چائے پی لی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ میں نے فوراً منع کر دیا کہ چائے نہیں دینی اس کو۔ اب جو میرا چاچو تھا وہ تو عالم تھا، شیخ الحدیث تھا، وہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں کہ اس کو یہاں پر بٹھاؤ، اس کو چائے نہ دو۔ میں نے جا کر وہاں دوسرے بھائی کے پاس چائے پینی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ طلاق کا معاملہ کیا ہے۔ اس کو چائے نہیں دی ہم نے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہم بار بار جو طلاق کی بات کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ آپ کی بیوی نے یہ کام کیا۔ ایک ماں نے بیٹے کو فون کیا تھا کہ بیٹا آپ کی بیوی نے یہ کام کیا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو فون کیا تھا کہ بھائی جان آپ کی بیوی نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا اس کو طلاق دے۔ بھائی نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر بیوی کی بات سنے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ اب بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالیں؟ اب مسئلے کا حل کیا نکالیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو طلاق دی ہے یہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی پیار میں بھی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ بیوی کے پاس بیٹھا ہوں کہ میری جان میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ طلاق ہے ہی غصے والی چیز، ناراضگی والی چیز ہے۔ ناراضگی میں طلاق دی جا سکتی ہے، محبت پیار میں تو طلاق دی نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اسی موبائل نے، اسی انٹرنیٹ نے، اسی گوگل نے تعلقات کو بنایا ہے، رشتوں کو جوڑا ہے، قریب کیا ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں لیکن میں نے امریکہ کو فون کیا اور وہ کام جو 1 مہینہ 1 سال میں ہوتا ہے میں نے 1 منٹ کے اندر وہ کام کیا۔
میں اپنے بھائی کو ویڈیو کال پر دیکھتا ہوں، اپنی بہن کو ویڈیو کال پر دیکھتا ہوں، تو یہ ایسا ٹیکنالوجی ہے کہ جس نے ہمارے رشتے کو، تعلق کو قریب کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس موبائل نے ہمارے تعلقات کو قریب کیا ہے تو دور بھی کیا ہے۔ ایک کمرہ ہے، اس میں ماں بیٹی ہے، بھائی بیٹا ہے، بہن بیٹی ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے۔ یہ ادھر موبائل میں لگا ہوا ہے، وہ دوسرا ادھر موبائل میں لگا ہوا ہے، تیسرا ادھر لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ ہے ٹیکنالوجی، جہاں تعلقات کو قریب کیا ہے، وہاں رشتوں کو دور بھی کیا ہے۔ اب ایک کمرہ ہے کہ بھائی جو ہے اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتا، ماں ہے اپنے بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، بہن ہے اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اس نے تعلقات کو جوڑا ہے، رشتوں کو قریب کیا ہے، وہاں رشتوں کو دور بھی کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 3 طلاق۔ بعد میں ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ اب ایک بندہ، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، نیت ہو یا نیت نہ ہو، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو طلاق واقع ہو جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ نے کسی کو گولی ماری، گولی مارنے کے بعد آپ تفتیش کے لیے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ میری گولی مارنے کی نیت نہیں تھی۔ آپ یہ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں گولی مارنے کی، اس پستول سے نکلنے کے وقت فلاں بندے کے سینے پر، یہی نیت کریں گے؟ بغیر نیت کے بھی کام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو گالی دی ہے، الٹا اس نے پھر آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تپڑ لگایا، پھر آپ کہیں گے میرے تو گالی دینے کی نیت نہیں تھی۔ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے اندر جسم میں انفیکشن ہے، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے جا کر ہوٹل پر کھانا کھایا، دب کر کھانا کھایا، پرہیز توڑ دیا، پھر ڈاکٹر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے وہ چیز کھایا نہیں کھایا، آپ کا یہ کہیں گے کہ میں نے کھایا تو ہے لیکن نیت نہیں تھی۔ ان چیزوں کے ساتھ نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بغیر نیت کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی نیت نہیں کی۔ ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ عالم کے پاس آیا اور کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، مانتا ہوں، لیکن میری بیوی نے یہ الفاظ نہیں سنے۔ بیوی سے پوچھا، بیوی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی ہے کہ مولوی صاحب میں اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتی ہوں کہ میں نے یہ الفاظ نہیں سنے۔ عالم نے کہا تھا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس بندے نے کہا مولانا طلاق کیسے ہو گئی، بیوی نے سنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے؟ اس نے کہا نکاح ہوا ہے۔ نکاح کیسے ہوا ہے؟ جس وقت آپ نے کہا تھا کہ مجھے قبول ہے، تو یہ قبول ہے والا لفظ آپ کی بیوی نے سنا ہے؟ اس نے کہا بیوی نے تو نہیں سنا لیکن گواہوں نے سنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جس طرح آپ نے نکاح کرتے وقت آپ نے کہا تھا قبول ہے، گواہوں نے سنا ہے، آپ نے اس کا یقین کیا ہے تو نکاح ہو گیا ہے، اسی طرح آپ نے طلاق دی ہے اور آپ کے گواہوں نے سنا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کی بیوی کو بھی طلاق ہو گئی۔ تو لہٰذا جس طرح نکاح کے وقت بیوی کے لیے الفاظ کا سننا ضروری نہیں ہے، اس طرح طلاق دینے کے وقت بھی یہ الفاظ سننا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں نے مولویوں کے آج کل اس طرح نہیں بنایا، آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں یہ عالم ہے، یہ گویا کہ نعوذ باللہ شریعت کے حکم کو بگاڑنے والا ہے، اپنی طرف سے مسئلے بتانے والا ہے۔ فلاں عالم نے مجھے یہ مسئلہ اس طرح بتا دیا، آپ اس طرح بتا رہے ہیں، وہ اس طرح بتا رہے ہیں۔ جو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے اسی دائرے میں عالم صاحب، مفتی صاحب آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، اس سے نکل کر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بتاتا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس آدمی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ سنن ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاموش ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب یہ صحابی اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا کہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا تھا کہ تم اتنے بے وقوف ہو اور ہمیں بے وقوف بناتے ہو، ہمیں بے وقوف بناتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ابن عباس آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو۔ خود بے وقوفی والا کام کرتے ہو، خود جہالت والا کام کرتے ہو، لیکن پھر کہتے ہو کہ اے صحابی آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بندے ہیں۔
تو یہ صرف اسی معاشرے کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی اس طرح لوگ تھے جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے تھے، پھر صحابہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ اے صحابی مجھے بتاؤ کہ میری 3 طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کو علماء نے کہا تھا کہ یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اور یہاں تک کہ جمہور اکثر مدارس نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ کو بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ ایک کسی ایسے عالم کے پاس گیا تھا جن کے ہاں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھا تھا کہ میں نے بیوی کو اس طرح کہا تھا ایک مجلس میں، تو یہ 3 طلاقیں ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کو 1 طلاق ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی۔ اب اس عالم نے اس کو فتویٰ بھی دیا ہے، مسائل بھی لکھ کر دیے ہیں، احادیث بھی لکھ کر دیے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ ہمارے پاس فتویٰ موجود ہیں، فلاں عالم نے دیا تھا کہ آپ کی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا تھا طلاقیں ہو گئی ہیں، اس نے کہا نہیں ہوئی، یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، احادیث لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ چلو یہ بات بتاؤ جو احادیث لکھی ہوئی ہے، لیکن حدیث تو صحیح ہے، حدیث غلط نہیں ہے، لیکن حدیث میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی جو بات آپ نے پوچھی ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتاؤ آپ شریف انسان ہیں یا شریف نہیں بدماش ہیں؟ اس نے کہا میں شریف ہوں۔ تو میں نے کہا چلو اگر آپ شریف ہیں، میں پڑھتا ہوں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ شریف انسان نہیں ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ مولانا قرآن کریم کے جو آیتیں ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ میں بدماش انسان ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 طلاقیں یہ 1 ہوتی ہے۔ جہاں پر اس قرآن کریم کے آیات سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ شریف انسان نہیں ہیں، آپ بدماش انسان ہیں، تو اسی طرح ان احادیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس طلاق سے، ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہوا کسی عالم نے آپ کو حدیث لکھ کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ معاشرے میں فساد کو بگاڑتے ہیں، فساد مچاتے ہیں کہ 3 طلاقیں یہ 3 نہیں ہوتی، 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بہرحال پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ اس طرح آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر زنا عام ہو جائے گا، اکثر بچے جو ہیں یہ زنا کے پیداوار ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت سنائی ہے کہ یہ منافق کی چند نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں یہ زنا میں مبتلا ہوں گے اور زنا کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو ایک راوی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا یہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ جی مسلمان ہوں گے۔ کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا؟ فرمایا تھا کہ ہاں بالکل قرآن کریم ہوگا۔ پھر فرمایا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے جو زنا میں مبتلا ہوں گے؟ اس نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں گے، اس کے بعد اس کو جدا نہیں کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اس کو بیوی سمجھ کر جمع کریں گے، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی، اور وہ بندہ ہمیشہ کے لیے زنا میں مبتلا رہے گا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں ابھی بھٹ آباد میں گیا تھا، وہاں پر اہل حدیث حضرات نے یہ پروپیگنڈا مچایا تھا کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے۔ پورے معاشرے میں جہاں پر علماء دیوبند کے عورتیں اپنے شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے، وہ اہل حدیث عالم کے پاس جاتے تھے کہ مجھے شوہر نے اس طرح کہا ہے، کیا 1 طلاق ہو گئی یا 3 ہو گئی ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی فساد جو ہے یہ اس طرح کاموں سے خراب ہوتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، ہر معاملے میں اپنے سنجیدگی سے، صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہے۔ جہاں پر کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ سوچ بچار کے بعد اس معاملے کو آگے چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔